शहबाज शरीफ साहब, जब आप ये कहते हैं कि बिजली की कीमत पर सियासत ना करो, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी तरह करप्शन की सियासत करें, लूट मार की सियासत करें, मराआत की सियासत करें, फ्री पेट्रोल की सियासत करें, इंडिया से दोस्ती की सियासत करें, मुक्ति बाहिनी की कब्रों पे जाकर फूल चढ़ाने वाली सियासत करें, पाकिस्तान की तकसीम को एक लकीर करार देकर मुश्तरका कल्चर बनाने की सियासत करें, अमेरिका की सियासत करें, IMF की गुलामी की सियासत करें। हमें यह सियासत कबूल नहीं है। हम आवाम की सियासत करेंगे, उनके रिलीफ की सियासत करेंगे, उनके हक की सियासत करेंगे। हम नौजवानों को एम्पावर करने, बाइख्तियार बनाने, तालीम देने की सियासत करेंगे। हम औरतों को तहफ्फुज़ देने, विरासत में हक देने और इनको इज्जत देने की सियासत करेंगे। हम पाकिस्तान के आवाम को आजादी दिलाने की, जागीरदारों से, वडेरों से, सरमायादारों से, डिक्टेटरों से आजादी दिलाने की सियासत करेंगे। तुम्हें अच्छी नहीं लगती ये सियासत, इसलिए कि तुमने सियासत को आलूदा कर दिया है, तुमने इसको गंदा कर दिया है। इसका सियासत का नाम करप्शन, धोखा, झूठ, बूट पॉलिश रख दिया है। तुम्हारी सियासत फॉर्म 47 की सियासत है, हमारी सियासत अवाम की सियासत है। इस सियासत को हम इबादत समझ के करते हैं और तुम हमसे हमारा ये हक नहीं छीन सकते। मानना पड़ेगा तुम्हें हमारा मुतालबा। बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी और IPPs को लगाम देनी पड़ेगी। हम वाजे करना चाहते हैं कि IPPs में जितने पुराने मुआहदे खत्म हो चुके हैं उनको खैर बात कहा जाए, उनके प्लांट्स को हुकूमत अपनी कस्टडी में ले और उसको इस्तेमाल करे और इन प्लांट्स को इंडस्ट्रीज के करीब लगाया जाए, ताकि उसके नतीजे में ये जो तुमने बरसा बरस दसियों साल NTDC और ये जो नेशनल ग्रिड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ट्रांसमिशन की में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, बोसीदा लाइनें बिछाकर रखी हैं। तुमने IPPs में तो इन्वेस्टमेंट करवाई और लूट मार की, लेकिन जो करने का काम था वो नहीं किया। तो अब उसका क्या तरीका है कि इन प्लांट्स को इंडस्ट्री के करीब लगाया जाए और इसके नतीजे में ये जो लाइन लॉसेस हैं उसको कम किया जाए। वो प्लांट जिसमें झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, गलत कैपेसिटी बताई गई है, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? एक रैंडम ऑडिट होता है जिसमें आप मुख्तलिफ जगहों पर जाकर चेक करते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब यह है कि उसमें तो पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ साहब की कौन सी IPP है, किसमें उनका हिस्सा है, भतीजों का कहां हिस्सा है, भाई का कहां हिस्सा है, बेटों का कहां हिस्सा है, जरदारी का कहां हिस्सा है, उनके फ्रंटमैन अनवर मजीद कहां कहां हैं, यह सब पता चल जाएगा और इसके नतीजे में सारा कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। यह भी पता चल जाएगा कि इस फॉरेंसिक ऑडिट में वो कौन लोग थे जो हर हुकूमत में शामिल होते थे और मुआहदे भी खुद ही कर रहे थे। टेबल के इस तरफ भी थे, टेबल के उस तरफ भी थे और कौम का खून निचोड़ रहे थे। फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कौमी मुतालबा है। दस्तबरदार नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ यकीन दहानी से वापस नहीं जाएंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना पड़ेगा, काम शुरू करना पड़ेगा, कौम के सामने लाना पड़ेगा। इसलिए ये जितना धंधा है अब ये खत्म करना पड़ेगा। इसी तरह मराआत जो तुम्हें हासिल है, फ्री पेट्रोल, उसको आप खैरबाद और अलविदा कहने का वक्त आ गया है। जब हमारा नौजवान, जब तालिब इल्म अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाकर कॉलेज जाता है और यूनिवर्सिटी जाता है, तो फिर पाकिस्तान का ये टॉप ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के वजीर और मुशीर, पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर आला, ये क्यों हमारे खून पसीने की कमाई पे पलते हैं? तुमने तो पहले ही बहुत कमा लिया। जाती गाड़ी इस्तेमाल करो, जाती पेट्रोल इस्तेमाल करो। अगर सरकार की गाड़ी इस्तेमाल करोगे तो सरकार का मतलब अवाम है, सरकार का मतलब इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हमारे टैक्सों से सरकार होती है, इसलिए कोई सरकारी गाड़ी 1300 सीसी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1300 सीसी से ज्यादा गाड़ी का मतलब यह है
کہ تم مزید ہمارا خون چوسو گے. اس لیے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ سامنے لے کر آؤ. اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے, تمہارے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں, تمہاری شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے, ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے, اگر تمہیں یہ تکلیفیں ہیں تو سرٹیفکیٹ لاؤ, تمہارے لیے کوئی اسپیشل بندوبست کر دیں گے. لیکن اب 1300 سی سی سے زیادہ کسی کو گاڑی استعمال نہیں کرنے دی جائے گی. یہ عوامی عدالت کا فیصلہ ہے, یہ پاکستانیوں کا فیصلہ ہے, یہ پاکستان کے نوجوانوں کا فیصلہ ہے. ہماری کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم ایف کے پیچھے چھپتے ہو. آئی ایم ایف نے تو کہا تھا کہ تعلیم پر, صحت پر, میڈیسن پر تم ٹیکس نہیں لگا سکتے, فوڈ پر یعنی کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتے. پھر تم نے کیسے یہ ٹیکس لگا دیا ہے؟ یہ کوئی ٹیکس نہیں چلے گا. دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے, بچوں کی چیزوں پہ ٹیکس لگا دیا ہے, نہیں چلے گا. اور اسی طرح سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے جو صنعتوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, یہ بھاری بل صنعتوں کو تباہ کر رہے ہیں. میں ابھی ایک ٹی وی پروگرام میں بھی بتا رہا تھا, مجھ سے آج ایک ایسے فرد کی ملاقات ہوئی کہ جس نے ایک چھوٹی سی انڈسٹری جوس کی لگائی ہوئی تھی, 200 لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے. اس نے مجھے بتایا کہ 20 سے 25 لاکھ روپے بل آتا تھا, 55 لاکھ پھر 65 لاکھ آنے لگا. میں نے انڈسٹری بند کر دی, وارے میں نہیں آتا. 200 بندے بے روزگار ہو گئے, 150 لوگ اس کے سپلائر تھے. جس دکان کے پاس وہ مال جاتا تھا وہ ریٹیل میں جب بیچتا تھا اس کو بھی پروفٹ ہوتا تھا. سینکڑوں لوگوں کو تم بے روزگار کرتے ہو. تمہارے بجلی کے یہ بل اور یہ بم پاکستان میں صنعتیں تباہ کر رہے ہیں. بڑی بڑی صنعتیں بند ہو رہی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم جب 1% ڈائریکٹ ٹیکس لے رہے تھے, ایکسپورٹ کا فکس ٹیکس لے رہے تھے, اس کو ڈبل بھی کر دیا اور ایف بی آئی کے درندوں کو ہم پر چھوڑ دیا ہے. اب وہ انویسٹیگیشن کے نام پر کرپشن کریں گے اور ایکسپورٹ مزید تباہ ہوگی. 22 سے 25,000 ایف بی آر کے لوگ ہیں لیکن 1,000 ارب روپے سے زیادہ کرپشن کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کرپشن کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ایف بی آر جس کا کام ٹیکس جمع کرنا ہے, ٹیکس تو تم بجلی کے بلوں میں لے لیتے ہو, ٹیکس تو تم ڈائریکٹ تنخواہ کا کاٹ لیتے ہو, ٹیکس تو تم کھانے پینے کی چیزوں پہ لگا دیتے ہو. پھر یہ ایف بی آر کا کیا کام ہے؟ ان کی لوٹ مار کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ ایکسپورٹرز کے لیے لوٹ مار کا یہ دھندا قابل قبول نہیں ہے. تاجر دورس اسکیم کو سامنے رکھ کے اس کے نام پر مختلف مارکیٹوں کے ریٹ طے کر دیے گئے اور زبردستی ٹیکس وصول کیا جائے. میں تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں خود کو لے کر آئیں, جو جائز ٹیکس ہے آمدنی پر وہ ادا کریں, لیکن ناجائز ٹیکس کوئی ادا نہیں کرے گا. یہ تاجر دوست اسکیم اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. اس لیے طالب علم ہو یا چھوٹی نوکری کرنے والا ہو, بڑی ملازمت کرنے والا ہو, اور چاہے تاجر ہو, صنعت کار ہو, چاہے وہ غریب ہو, مڈل کلاس ہو, ہر آدمی پریشان ہے. اور حکومت وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری تو ترقی آگے ہو رہی ہے, شرح نمو پتہ نہیں کہاں سے بڑھ رہی ہے, مہنگائی پتہ نہیں کہاں سے کم ہو رہی ہے. جھوٹ پر مبنی یہ دعوے نہیں چلیں گے. تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا, تمہیں انصاف دینا پڑے گا, اور تمہیں پاکستانیوں کو ان کا حق دینا پڑے گا. اس لیے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ دھرنا جاری ہے, پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے, پورے جذبے کے ساتھ جاری ہے, بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں مری روڈ سے مارچ کرنا ہم شروع کریں گے. پھر 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا ہوگا, تاکہ بھتیجی صاحبہ بھی, ان کو بھی پتا چلے کہ انہوں نے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. کسانوں کا حق مارا ہے انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے, انہوں نے دھوکہ دیا ہے, اور گندم کی قیمت طے کرنے کے بعد مکر گئی ہیں. ان کو بھی پتا چلے کہ سبسڈی کے نام پر انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے. میڈیا کو خرید کر وہ کتنا بے وقوف پاکستانیوں کو بنا سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جب دھرنا ہوگا, جو جلسہ عام کی شکل اختیار کر لے گا تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. پھر پشاور میں بھی تاریخی دھرنا ہوگا, وہ بھی جلسہ عام کی صورت اختیار کر جائے گا, اور پھر ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے. اس لیے بڑی جد و جہد کی تیاری کر لیجئے. ہاں, اگر بچنا چاہتے ہو, حالات کی سنگینی کا اگر تمہیں کچھ بھی اندازہ ہے, ہمارے مطالبات مان لو. ہم لڑنے نہیں آئے,
گولیاں چلانے نہیں آئے, ہم تصادم کرنے نہیں آئے, ہم حق لینے آئے ہیں, خیرات لینے نہیں آئے, حق لینے آئے ہیں. عوام کا حق, 25 کروڑ لوگوں کا حق, نوجوانوں کا حق, طالب علموں کا حق, مزدوروں اور کسانوں کا حق لینے آئے ہیں, تاجروں اور صنعت کاروں کا حق لینے آئے ہیں, اور انشاءاللہ لے کر جائیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, اس پورے کام کو اللہ رب العالمین کی مدد اور استعانت کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا. اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے. حالات میں بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ 10 دن اور 12 دن ہو گئے, حکومتی کمیٹی لاپتہ ہے, لیکن آپ یقین کریں اللہ پر اگر بھروسہ ہوگا اسی کے آگے جھکیں گے, اس دھرنے میں رہیں گے, ذکر اور اذکار آپ کی زبان پر جاری ہوں گے, قرآن کی آپ تلاوت کریں گے, نمازوں کا آپ اہتمام کریں گے, دعائیں اپنے رب سے کریں گے, اور جو آپ کے رابطے میں ہے اس سے آپ ملاقات کریں گے. اور میں دھرنے کے منتظمین سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ بھی صبح سے یہاں پر دھرنے میں شریک ہوتے ہیں یا ارد گرد کے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, ان کے بارے میں بھی یہ طے کر لیں کہ وہ صرف یہاں پر نہ آیا کریں, وہ محلوں میں نکل جایا کریں, وہ بازاروں میں چلے جایا کریں, حق کا پیغام لوگوں کو پہنچایا کریں. اس دھرنے کی بھی دعوت دیں, جماعت اسلامی کا پیغام بھی پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ ایک بڑی اسلامی تحریک ہے جس کا بڑا گلوبل ویژن ہے, لیکن ہم اپنے مقامی حالات سے جڑے ہوئے ہیں, اور ہم مقامی حالات میں بھی جو لوگوں کی دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اس کو بھی اقامت دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں, دین کی بالادستی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں. یہ ہمارا راستہ ہے, یہ ہمارا لائے عمل ہے. اس لیے اس کام کے ساتھ لوگوں تم بھی جڑ جاؤ, اس پیغام کو آپ پہنچائیے, اور میری آواز پورے پاکستان میں جہاں جہاں جا رہی ہے اس تک بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی بستیوں میں, اپنی تحصیلوں میں, اپنی یونین کونسلوں میں, اپنے کھیتوں اور کھلیانوں میں, آپ اپنے گوٹھوں میں اور اپنے گاؤں دیہاتوں میں اور چکوں میں جائیے, آپ شہروں میں جائیے, چوکوں اور چوراہوں پہ جائیے, بازاروں اور مسجدوں میں کھڑے ہو جائیے, اور اس دھرنے کا پیغام سب تک پہنچائیے. یہ ایک بڑی انقلابی تحریک بننے کی پکا پوٹینشل یہ دھرنا رکھتا ہے. اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے چلے جائیے اور اگلے اقدامات کا اور ان کے اعلانات کا انتظار کرتے جائیے. انشاءاللہ یہ دھرنا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. انشاءاللہ یہ دھرنا پوری قوم کو ایک نئے مستقبل سے ہمکنار کرے گا.